Chinese model of surveillance and censorship. ہم پاکستانی سرویلنس اور سینسرشپ کے چینی ماڈل سے کافی متاثر ہیں. حکومت کئی مرتبہ انٹرنیٹ کنٹرول کرنے کے معاملے میں چین کی مثال دے چکی ہے. ہم نے سوشل میڈیا کمپنیوں کو پابندیوں کی دھمکیاں بھی دی ہیں. ماضی میں ٹویٹر کو. یوٹیوب پاکستان میں کافی عرصہ بند رہا تو ہم یہ سب کر چکے ہیں. انٹرنیٹ پر کنٹرول بڑھانے اور مواد اور ویب سائٹس بلاک کر ہم بہت تیزی سے چینی ماڈل کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ایک پریشان کن پیش رفت ہے. Which is very alarming. پاکستان میں انٹرنیٹ مواد کی نگرانی اور سینسرشپ کوئی نئی بات نہیں. حکومت نے سب سے پہلے سن 2012 میں انٹرنیٹ فلٹریشن سسٹم کے لیے ٹینڈر جاری کیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیا سسٹم کیسے مختلف ہے. ڈیجیٹل حقوق کی ماہرہ فریحہ عزیز سمجھاتی ہیں. ڈیپ پیکٹ انسپیکشن اس لیے جارحانہ ہے کیونکہ انسکرپٹڈ مواد تک بھی رسائی حاصل کر لیتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ پی ٹی اے نے جو نیا سسٹم خریدا ہے اس میں یہ صلاحیت موجود ہے. یوں آپ کی پرائیویسی یعنی سوشل میڈیا کمیونیکیشن، ای میلز اور حتیٰ کہ ای بیکنگ تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے. یہ ایک حساس معاملہ ہے اور اس پر کئی تحفظات ہیں. emails, even banking, and that is something that was flagged as a concern that e-banking also it will pose a risk to it. ماہرین کے مطابق اس کے ذریعے انہیں نشانہ بنایا جائے گا جو حکومتی موقف کو چیلنج کرتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت حکومتی موقف کو کنٹرول کرنے اور ریاستی سرپرستی قائم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. جو بھی ان کی مخالفت کرتا ہے اسے چپ یا بند کرا دیا جاتا ہے. سائبر کرائم کے قانون کے تحت ہم ایسا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کئی صحافیوں اور ناقدین وغیرہ کے خلاف کیسز کھڑے کیے جا چکے ہیں. بغیر کسی ریگولیشن کے صارفین کے ڈیٹا تک رسائی پاکستان میں انسانی حقوق اور پرائیویسی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے.